18th امینڈمنٹ پاکستان کی 64 سالہ تاریخ میں چند بہت بڑے مسائل جن میں کانکرنٹ لسٹ کا خاتمہ اور معدنی وسائل پر صوبوں کے اختیارات پر پچھلے کئی سالوں سے بہت بحث و مباحثے چلتے رہے اور کئی حکومتوں نے ان کو حل کروانے کی کوشش بھی کی، مگر تمام سیاسی پارٹیوں اور صوبوں کے متفق نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل حل نہ ہو سکے۔ موجودہ جمہوری حکومت اور سینیٹر میاں رضا ربانی کی سربراہی میں بنائی گئی آئینی ریفارم کمیٹی کی محنت اور تمام سیاسی پارٹیوں سے مشاورت کے بعد متفقہ طور پر پاکستان کے آئین میں 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ تاریخی فیصلہ طے پایا۔ تمام سیاسی پارٹیوں، سول سوسائٹی اور کمیشنز کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اپنی تجاویز لکھ کے پیش کریں، جس میں 90 سے زائد تجاویزی پروپوزل پیش ہوئے۔ تمام تجاویز پر غور کیا گیا، جن میں چند اہم تجاویز کو ترمیم میں شامل کیا گیا اور جن تجاویز پر باقی پارٹیوں کو اختلافات تھے ان کے اختلافی نوٹ شامل کیے گئے۔ اس طرح بہت سمجھداری اور دانائی کے ساتھ باہمی اتفاق رائے قائم ہوا۔ It is a moment of great satisfaction, indeed of pride, that the Constitution has been made truly democratic and federal in character, and the provincial rights and parliamentary sovereignty have been restored. I am particularly delighted that the 17th Amendment has been repealed. I am very happy that the people of Pakhtunkhwa have finally got their identity. 18ویں ترمیم جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک مثال بن سکتی ہے اگر باقی کے ممالک کو پتہ چلے کہ کس طرح سے کنسنسس بلڈ ہوا۔ ایک بہت ہی بڑا ریکارڈ میں سمجھتی ہوں ایسا ہے جہاں پارٹیز نے اپنی جو پارٹی لائنز ہوتی ہیں اس سے اوپر جا کے بالا تر ہو کے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جس طرح فیصلہ کیا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو جو چیئر کر رہے تھے وہ شخصیت ایسی تھی میاں رضا ربانی صاحب کی کہ جس پہ سب لوگوں کا اعتبار تھا۔ 18ویں ترمیم پاکستان کی آئین سازی کی تاریخ میں اتنا ہی اہم کارنامہ ہے جتنا کہ 1973 کے آئین کی تشکیل۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مثبت ایک اچیومنٹ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس سے حل ہونے کی امید ہے جب یہ امپلیمنٹ ہوگی تو وہ ڈیولوشن ہے پاور کی۔ کچھ منسٹریاں آلریڈی جا چکی ہیں صوبوں کے پاس، کچھ اور چلی جائیں گی۔ اسی طرح جو صوبائی خود مختاری کا مسئلہ ہے جو 62 سال سے پاکستان میں شکایات چل رہی ہیں ان کو کسی حد تک ریلیف ملے گا۔ 18ویں ترمیم نے بڑی حد تک ایک صحیح معنی میں وفاق کی تشکیل کا بیڑا اٹھایا ہے اور صوبائی خود مختاری کے معاملے میں جو پیش رفت کی گئی ہے، جو صوبوں کے اختیارات منتقل کیے گئے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ آئینی طور پر ایک بڑا کارنامہ ہے بلکہ پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے ایک اہم اقدام ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ کانکرنٹ لسٹ جس کی تنسیق کے لیے مدت سے مطالبہ ہو رہا تھا اور مدت سے تحریکیں چل رہی تھیں وہ اب ابالش کر دی گئی اور وہ تمام سب مضامین، تمام موضوعات جو کہ فیڈرل لیجسلیچر میں نہیں ہیں اب صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں۔ بہت سی وزارتیں صوبوں کو منتقل کی جا رہی ہیں۔ بہت سے اختیارات جو صدر کے پاس تھے وہ وزیر اعظم کو دے دیے گئے ہیں اور کابینہ کو دے دیے گئے ہیں، تو مرکزیت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور پارلیمانی کنٹرول جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی بہتری کے لیے ملک میں پارلیمانی جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے یہ کمپرومائز کیا گیا ہے، ورنہ ہماری پارٹی کے اندر کسی طرح بھی اس صوبے کے نام پر اتفاق نہیں تھا اور بہت سیریس اپوزیشن تھی، لیکن پھر بھی پارٹی لیڈرشپ نے یہ سمجھا کہ ملک کے مفاد اسی میں ہے کہ ایک پیکج جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کو منظور کیا جائے، اور ہماری پوری جماعت نے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اس کو ووٹ دیا۔ اس میں مشکلات ضرور ہوں گی،
اس لیے کہ ہمیں تجربہ نہیں ہے. ہم عادی ہو گئے ہیں ایک سینٹرلائز سسٹم کے، اور ہمارے یہاں بہت سے ویسٹرن انٹرسٹ پیدا ہو گئے ہیں جن کا مفاد اس میں ہے کہ یہی نظام چلتا رہے جو کہ پہلے چلا آ رہا ہے. حالانکہ وقت کا اور وفاق کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جتنی جلد چھٹکارا حاصل کیا جائے وہ ضروری ہے. ہر ایک نے کچھ نہ کچھ گین کیا، اور یہ بعد میں جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے سر عام پبلک میں ٹیلی ویژن پہ کہا بھی کہ اس میں سب کو کچھ نہ کچھ ملا ہے. سارے پولیٹیکل فورسز نے جن 75-76 اجلاسوں میں جن چیزوں پہ اکتفا کیا تھا، آج اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک سنہری حروف سے لکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر ساری پارٹیاں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ ایک بات پہ متفق ہوئیں. یہ ایک بڑی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کسی نہ کسی معاملے پہ متفق ہونے پہ آ جاتی ہے، اور ہر وقت اختلاف کی بات نہیں. یہ بڑی بات ہے اس میں. ویسے تاریخ میں نہیں سنا کہ صدر بھی یہیں ہوں، وزیر اعظم بھی یہیں ہوں، اپوزیشن بھی یہیں ہوں، آل پولیٹیکل پارٹیز یہاں موجود ہوں، گورنر، چیف منسٹرز، اے جے کے پرائم منسٹر، اے جے کے صدر، اسٹیک ہولڈرز موجود ہوں، اور اتنی اسموتھ ٹرانزیشن ہو رہی ہو. اٹ از انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان. خاص طور پہ اقلیتوں کے حوالے سے سینٹ میں جو 100 سیٹیں تھیں اس کو بڑھا کے 104 رکھی گئی ہیں، جو ہر صوبے سے ایک اقلیت کی سیٹ ہوگی. 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک بچے کو مفت تعلیم دی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل سے ہمارا جو جمہوری نظام ہے وہ بہت مضبوط ہوگا. اس طریقے سے اداروں کو مضبوط کیا گیا ہے، افراد کو نہیں. الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا گیا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو نہیں. جوڈیشل کمیشن کو مضبوط کیا گیا ہے، چیف جسٹس کو نہیں. تو یہ تمام اقدامات جو ہیں یہ وہ ہیں جس سے کہ ہم آگے چل کر ملک میں صحیح وفاق اور پارلیمانی نظام کو قائم کر سکتے ہیں. اس کی جو خوبیاں ہیں اور جو اس کی پازیٹیو اچیومنٹس ہیں وہ لوگوں تک ابھی تک حکومت اور دوسرے ادارے اور میس میڈیا پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ ایک عجیب ٹرینڈ ہمارے یہاں ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یہ میڈیا جب سے بہت زیادہ آزاد ہوا ہے وہ زیادہ تر جو منفی پہلو ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ایک آدھ کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے اسے وہ مکمل طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ جو ایک بات ہو رہی تھی کہ عدلیہ اور مقننہ کا جھگڑا ہوگا، وہ اللہ کے فضل سے نہیں ہوا. 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئینی ماہرین کی جانب سے جمہوریت کی جیت قرار دیا جا رہا ہے. 18ویں ترمیم جتنی کامیاب اسٹریٹجی رہی اس کی امپلیمنٹیشن اتنی ہی مشکل رہی. امپلیمنٹیشن کے لیے جو کمیشن بنا تھا ان کا کام تو بہت زبردست رہا، لیکن یہ ہے کہ بہت سے پاورز کے منبع جو تھے وہ گرتے ہوئے دیکھے ہم نے. بہت سی ایسی چھریاں چلتی ہوئی دیکھیں بیوروکریسی کے اوپر، خاص طور پہ جو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کسی نہ کسی طرح یہ پروسیس ریورس ہو جائے گا. اور پھر جہاں دیکھا گیا کہ بہت پیسہ تھا وہاں اس چیز کو لیٹ گو کرنے میں بڑی چیخیں بھی نکلیں، بہت ریاکشن ہوا. بہر صورت اس پورا جو عمل تھا اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے اس کمیشن نے نپٹایا. اور 1 جولائی کو ہم سب لوگ مل کر صوبائی خود مختاری کا دن منائیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جب ایوب خان کا 1 یونٹ ٹوٹا تھا، جو کہ ایوب خان کا کانسیپٹ تھا، وہ بھی 1 جولائی تھی جب صوبوں نے واپس اپنے نام پائے تھے. اور اب بھی 1 جولائی ہے جب میں سمجھتی ہوں صوبوں نے اپنا مقام پایا ہے کہ جو ان کے اختیارات تھے، جو ان کے رائٹس تھے، وہ ان کو ملے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 سال میں اگر اس پہ صحیح معنی میں عمل درآمد کیا گیا تو 18ویں ترمیم کے نتائج وہی نکلیں گے جو کہ وفاق میں ہونے چاہیے، جس میں وفاق کی جو وحدتیں ہیں وہ محسوس کریں گے کہ پاکستان میں ان کا کچھ اسٹیک ہے، پاکستان میں ان کی کچھ ملکیت ہے، پاکستان میں ان کے لوگوں کے حقوق ہیں. I just have one request, and that is from civil society and through you, the people and the working classes of Pakistan, that the Constitution, and now indeed it is no longer the 18th Amendment, it is the Constitution of Pakistan. The Constitution of Pakistan is a sacred document,
a document which has to be guarded, a document which can only grow and flourish if the people of Pakistan stand by to protect it. That is the only lasting protection that this document has. अगर तमाम सियासी पार्टियां और लीडरान मुस्तकबिल में भी अपनी पार्टी से बालातर होकर इत्तेफाक राय कायम करें तो पाकिस्तान के तमाम बड़े मसाइल का हल, फैसले और उन पर अमल दरामद हो सकता है। और जिस जज्बे के साथ 18वीं तरमीम के फैसले पर अमल दरामद हो रहा है, उम्मीद है कि उसी जज्बे को सामने रखते हुए सूबे भी मकामी सतह पर काम करेंगे।